عزیزوں میرے دوستوں، حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے غیب عطا فرمایا. بے شمار روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی عقیدے کو معاذ اللہ اگر صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں غیب جو ہے وہ حضور علیہ السلام نہیں جانتے، اور اس کی حد یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں حضور علیہ السلام کو، تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مطلب حضور علیہ السلام سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ پیٹ میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوڈاؤن میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد دوسری ایک صفت ہے مغنی، غنی کر دینا. یہ کس کی صفت ہے بتائیے؟ آپ کے پاس اگر دولت ہے علم کی، آپ کے پاس اگر دولت ہے مال کی، روپیے اور پیسے کی، یہ کس نے آپ کو عطا کیا ہے بتائیے؟ اللہ نے. کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی صفت اپنے لیے بھی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی دونوں نے جو ہے وہ انعام کیا. فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 74، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. پروردگار عالم فرماتا ہے اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافروں کو یہی برا لگا نا کہ اگر ان کو دولت مل گئی تو کس نے دی؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف حضور علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے. فرماتا ہے قرآن وَمَا نَقَمُوا، ان کو کیا برا لگا، یہی نا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. غنی کر دینے کی طاقت تو اللہ کی ہے، صفت تو اللہ کی ہے. یہاں جو ہے حضور علیہ السلام کا ذکر وہ بھی متصلاً پروردگار عالم نے پہلے اپنی صفت بیان کی کہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول، دونوں جو ہے وہ غنی کر دیا انہوں نے، اور یہ بات بری لگ گئی کافروں کو. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا اس سے شرک لازم آتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوگا آپ کا؟ یہ تمام صفتیں جو ہے وہ بیان کی جائیں اور پھر یہ کہا جائے کہ اسلام تو جو ہے وہ شرک کی تعلیم دیتا ہے. یہی صفت اللہ کے لیے، یہی صفت بندوں کے لیے. ایک طاقت اللہ کے لیے بیان کی جاتی ہے، پھر وہی طاقت بندوں کے لیے. تو بات اسی وقت کلیئر ہوگی جب آپ اس قاعدے کے تحت یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی انسان کے اندر چاہے کتنی ہی طاقت و قوت مان لی جائے، اور قرآن و سنت سے اگر وہ ثابت ہے تو ماننا ہی ہے، کتنی بھی طاقت مان لی جائے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہو جو میں نے قاعدے کے طور پر بیان کیا کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے، اس کی عطا کی ہوئی. اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوق کی کسی بھی صفت کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ساری خصوصیات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام خصوصیت جو ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ غنی کر دینے کی صفت ایک اور مقام پر جو ہے وہ پروردگار عالم نے فرمائے. سورہ توبہ آیت نمبر جو ہے وہ 59 میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. پروردگار عالم فرماتا ہے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول. یہاں پھر عطا کی نسبت جو ہے وہ پروردگار عالم نے اپنے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان کی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہوتے، اس بات کے متمنی ہوتے، راضی ہوتے اس پر جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو یہاں عطا کی نسبت حضور علیہ السلام کے لیے کی جا رہی ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا یہ شرک ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ ہر باب میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اندر جو بھی صفت ہم تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ غیب دانی کی ہو، حاضر و ناظر ہونے کی ہو، مدد کرنے کی ہو، وہ تمام صفت اللہ کی طرح نہیں ہے. پروردگار عالم کی ساری صفت ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کی عطائی ہے، اور اسی فرق کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے
جس کو اس باب میں شک ہو شبہہ ہو وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا مطالعہ کر لے۔ علم غیب کے اوپر یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے۔ علماء عرب نے سوال کیا تھا علم غیب کے اوپر، انہی کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عربی زبان میں آپ نے لکھی تھی۔ اور علم غیب کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دلائل کا انبار لگا دیا۔ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد علماء عرب بہت متاثر ہوئے اور فرمایا تھا آیۃ من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، کہ ہندوستان کا یہ عالم دین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مجاہد سنیت، شرک و توحید کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تو میرے عزیزوں اور میرے رسالت۔ دوستوں الدولۃ المکیہ کا آپ مطالعہ کریں۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں علماء عرب متاثر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان تمام چیزوں کو اس میں بیان فرمایا ہے، اور یہ تقسیم، یہ قاعدہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام قاعدے قرآن و سنت سے جو ہے وہ ثابت ہیں، اور اگر علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے تو پھر یہ تمام صفتیں جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ثابت ہے، اس کے بارے میں کیا جواب دیا جائے گا۔ لہٰذا ان قواعد کو تسلیم کیے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ، قبر کے اوپر جو شخص جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ بات ہمارے نزدیک حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار عالم نہ تحریر میں نہ تقریر میں کسی نے آج تک یہ بات نہ کی کہ قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک حرام اور شدید حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی اپنی جہالت کی بنیاد پہ کسی قبر پہ جا کے سجدہ ہی کر رہا ہے تو شرک کا حکم آپ نہیں لگا سکتے۔ شرک کا حکم، اور اسی بات کو لے کے ہمارے معاشرے میں بڑا انتشار ہے۔ قبر پرستی کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، قبر پجو کہا جاتا ہے، مسلمانوں میں انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج اس مسئلے کو قرآن کی بنیاد پر آپ سمجھ لیں۔ سجدہ یہ ایک ظاہری طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی سجدہ کریں تو کوئی بھی یہی سمجھے گا کہ آپ جو ہے وہ اسے خدا سمجھ کے سجدہ کریں۔ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن اور حدیث کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ سجدہ ایک ایسی حیت ہے کہ آپ سجدہ کریں تو کوئی کافر دیکھ کے یہی سمجھے گا کہ یہ شاید پرستش کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سجدے کے سلسلے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ بھی کر رہا ہے تو شریعت کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت معلوم کی جائے گی کہ اس نے اگر اس کو سجدہ کیا تو کیا سمجھ کے کیا۔ اس لیے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدے کی دو قسمیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت، اور یہ بات بھی قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا، کس بات کا؟ سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو جو ہے وہ تم سب کے سب جو ہے وہ سجدہ کرو۔ تو جس نے سجدہ کیا وہ تو امان میں رہے، اور جس نے انکار کر دیا وہ جو ہے وہ مارا گیا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، واستکبر، غرور کیا۔ پروردگار اعلی فرماتا ہے وکانا من الکافرین، پھر کافر ہو گیا وہ۔
یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا. غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے. حضرت آدم خدا تو نہیں ہے، لیکن تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس نے انکار کر دیا. دوسرے مقام پر اسی بات کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بیان کیا سورہ سواد آیت نمبر 77 میں. مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر کیا فیصلہ کیا گیا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں تو صرف اتنا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے قال یا ابلیس، ابلیس سے کہا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو شیطان نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے اس کے سامنے جھکا رہا ہے جس سے میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور اسے جو ہے تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا قال فاخرج منها فانک رجیم. پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ نکل جا جنت سے، تو جو ہے وہ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، راندا گیا. پروردگار عالم نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا جنت سے، بہت بڑی سزا دی. کون تھا؟ ابلیس. جب وہ جنت میں تھا تو فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اسے جھولا جھلایا کرتے تھے، اس کی ناز برداری کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت آدم کا وجود ہوا، پروردگار عالم نے سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ میں بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تو تکبر کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر وہ کافر ہو گیا. یہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ تمام نبیوں میں یہ دستور تھا ان کی امت میں کہ وہ لوگ تعظیم کے طور پر اپنے نبیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو کیا وہ سب کے سب مشرک ہو گئے؟ نہیں. سجدے کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے. کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، اگر سجدہ کرنے والے کی نیت واقعی ہے کہ میں جو ہے تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، تو اب شرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا. زبردستی لوگ شرک کا حکم یہاں لگا رہے ہیں. حکم لگانے کے لیے بہت سارے اسٹیپ ہے. مکروہ کہو، مکروہ تحریمی کہو، حرام کہو، شرک تو سب سے آخری درجے کا حکم ہے، لیکن اٹھا کر سب سے آخری درجے کا حکم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سجدے کے سلسلے میں اگر کوئی جاہل آدمی قبر پہ جا کے واقعی سجدہ بھی کر رہا ہے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی قبر کو سجدہ کرنے والا ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہو کہ یہ خدا ہے. اس کا یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے، جہالت ہے، نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. لیکن وہ اگر جرم کر رہا ہے تو حکم شرک لگا کے تم بھی جرم کر رہے ہو. شریعت کیا اسٹیپ نہیں بیان کرتی؟ کیٹیگری نہیں ہے ممانعت کی، نہیں کی، منہیات کی. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور زبردستی. ہاں اگر کوئی شخص کسی صاحب قبر کو سجدہ کرتا اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ خدا ہے معاذ اللہ، میرے سجدے کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے، معبود ہے، تو ہمارے نزدیک وہ یقیناً مشرک ہے. اور دل کی نیت کا اعتبار ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے. اسی وقت آپ مشرک ہوں گے جب آپ کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں اسے معبود سمجھ کے، اسے مسجود سمجھ کے، اسے مستحق الہ، مستحق سجدہ سمجھ کے، الہ سمجھ کے. اور اگر آپ اس قاعدے کو نہیں مانتے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عیسائیوں نے تمام مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا ہے. answeringislam.com ایک ویب سائٹ ہے عیسائیوں کی جو اینٹی اسلام ویب سائٹ ہے.
تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2000 صفحات کا آرٹیکل ہوگا اسلام کے خلاف. اسلام کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. قرآن پر اعتراض کیا ہے. قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، اس کے اندر بڑے تضادات ہیں، اگر خدا کی کتاب ہوتی تو یہ تضاد نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اعتراض کیا انہوں نے. بہرحال ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی ہندوستانی مشرکوں کی طرح مشرک ہیں. فرق یہ ہے کہ ہندوستانی مشرک، ہندوستان کا جو کافر ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، وہ ہر جو ہے وہ پتھر کو سجدہ کر لیتا ہے، لیکن مسلمان بھی جھکتا ہے پتھر ہی کے سامنے. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہے مکے میں رکھا ہوا پتھر جو ہے وہ کعبہ. وہ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، خدا نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اس کے باوجود مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اسی کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں. اب آپ یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے قبر کو سجدہ کرنے والے کو مشرک بنا دیا، اب وہ اٹھا کے آپ کے اوپر جو ہے وہ مصیبت ڈال دی انہوں نے کہ آپ بھی جو ہے وہ قبر کو، ایک پتھر کو سجدہ کر رہے ہو، آپ بھی مشرک ہو گئے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کا جواب ہم تو دے سکتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے جو یہاں شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم اگر کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کی طرف جھک رہے ہیں، تو ہم خدا سمجھ کے نہیں، خدا تو ہمارا پروردگار عالم ہے. مسجود انسان اور مسجود ملائک تو وہ ہیں، معبود تو وہ ہیں، الہ تو وہ ہیں، سجدے کا مستحق تو وہ ہیں. کعبے کے سامنے ہم صرف اس لیے جھک رہے ہیں تعظیماً کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، شرک و توحید کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا حرام ہے، یہ فیصلہ یہودی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عیسائی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے کیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہم تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں اور سجدہ اسی ذات کو ہے، تو اب جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا. یہاں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی عیسائی کے کہہ دینے سے یہاں شرک نہیں ہوگا، کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا. ہم کعبے کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے. لیکن قبر کے اوپر جا کر جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں. ہم نے بھی بھیونڈی میں بڑی کوشش کی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ جو ہے وہ شائع کر کے جو ہے وہ چسپاں کروایا کہ قبر پر حاضری کا طریقہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی جاہل جہالت کی بنیاد پر جا کے ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. شرک کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس سے کہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اگر معاذ اللہ جا کے وہ چومنا چاہتے ہیں، وہ تعظیم کرنا چاہتے ہیں، وہ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو جھکتے ہیں اسی کو سجدے کا نام دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے بعد قبر پرست کہہ دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارے کسی بھی ذمہ دار عالم نے نہ کہیں تحریر میں نہ تقریر میں یہ بات کہیں نہیں کہی کہ سجدہ جو ہے وہ جائز ہے. ہمارے نزدیک حرام ہے. ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کے، تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے. لیکن پہلے کلیئر کرنا ہوگا کہ نیت کیا ہے. نیت کا اعتبار کیا جائے گا. بغیر نیت کے اعتبار کے اگر یہ آپ قاعدہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر کون دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو مشرک نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. جس نے نماز پڑھی کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کو سجدہ کیا وہ مشرک ہو جائے گا. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ رب العالمین کسی بھی صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہو خدا سمجھ کے. وہ اس کا سجدہ کرنا غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ قبر کے اوپر ایسی حرکت ہرگز نہ کریں. لیکن جو جرم ایک جاہل کر رہا ہے، تم عالم ہو کہ اس سے بڑا جرم کر رہے ہو کہ وہ حکم جو ہے وہ حرام تھا، اسے فتویٰ دینا تھا تو حرام، فعل حرام کا مرتکب قرار دینا تھا، لیکن آپ نے اسے بنا دیا مشرک. آپ کا خود ایمان کہاں سلامت رہا؟ آپ نے کسی مسلمان کو اگر مشرک کہہ دیا تو پھر دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کر لیں کہ پھر خود آپ کے ایمان کا کیا حشر ہوگا. بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، طاقت کی بات، قوت کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ طاقت اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی عقیدے کی بنیاد پر، اسی قاعدے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے مدد کرنے کی. اور سورہ یوسف
آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، لیکن قرآن نے جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی صفت جو ہے وہ کیا بیان کی، سنیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بچپن سے بچھڑ گئے تھے حضرت یعقوب سے۔ پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ تفریح کے بہانے، کھیل کود کے بہانے جو ہے وہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح سے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ نکالے گئے، مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے، پھر اس کے بعد جیل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس مصر کے جو ہے وہ حاکم بنائے گئے۔ یہ بڑا طویل عرصہ تھا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی، سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ لیکن جب آپ کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے ایک زمانے کے بعد، اور انہوں نے بتایا کہ ابا حضور کا حال یہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو ہے بس اللہ ہے، میں دعا کر سکتا ہوں، اگر قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کیفیت، جو عقیدہ نبی کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وہی عقیدہ انبیاء کا ہوتا تو حضرت یوسف یہی کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ میں کوئی ٹیبلٹ دے دوں گا، انجیکشن لگا دوں گا؟ نہیں، حضرت یوسف نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اپنے بھائیوں سے فرمایا جب وہ جا رہے تھے اپنے والد کی طرف، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری اس قمیص کو، ھذا فالقوه، ان کے اوپر ڈال دینا، علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف خدا تھے؟ کیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا اس آیت مبارکہ سے یہ عقیدہ مرتب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے؟ ارے وہ آصف بن برقیہ تو نبی بھی نہ تھے، ولی تھے حضرت سلیمان کے، لیکن ان کی طاقت اور قوت کا کیا عالم تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ایک موبائل ہے یہاں، اسے اگر میں کہوں کہ ایک کام میں سعودیہ پہنچا دو تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے اس وقت اٹھا کے ایک کام میں سعودیہ پہنچا دے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے تخت کو اپنی روحانی قوت سے زمین کے اندر سے اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا اور حضرت سلیمان کے حضور حاضر کر دیا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت یوسف ہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا، اگر اسلامی عقیدہ وہی ہے تو وہی کہنا چاہیے تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہوں، قبول ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں، اور صرف ایسا نہیں کہ اٹکل پچو تھا لے جا کے ڈالو، آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، نہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، لے جاؤ اسے اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر، ایک خوشخبری دینے والا آیا، کہاں آیا؟ حضرت یعقوب کے پاس آیا، القاہ علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا، فرتد بصیرا، جیسے ہی وہ قمیض ڈالی گئی حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرتد بصیرا، کیوں لوٹ آئی؟ کیا وہ خدا تھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی طاقت اور قوت کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر مانا جائے تو شرک ہی ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے طاقت، قوت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، طاقت اور قوت کی بات چل رہی تو میں شاہ ولی اللہ کا تذکرہ بھی کر دوں۔ صرف 2 روایت، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں بے شمار واقعات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسی شخصیت ہیں، بہت عظیم محدث، فقیہ، اعلیٰ دماغ، علم حدیث کی اشاعت کی ہندوستان میں انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی اور آپ کے پیر بھی
انہی کے سلاسل مشائخ حدیث میں ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اندر بے شمار واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کس عقیدے کے مالک تھے، کس فکر کے مالک تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے بے شمار جو ہے وہ واقعات کوٹ کیے ہیں، لیکن اپنے دادا یا پردادا کا انہوں نے اپنے خاندان کے 5-6 بزرگوں کے واقعات اس میں بیان کیے، کرامت بیان کیے، کشف بیان کیا ہے۔ شیخ ابو رضا کا ایک واقعہ بیان کیا، صفحہ نمبر 205 پر سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم، شاہ ابو رضا کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسے کئی بار اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی، مگر وہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس عادت بد سے باز آیا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا، تجھے 12 اشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوتوں سے بے خبر ہیں۔ قسم بخدا اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والی کسی چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آئیں تو ان میں سے 99 خیالات کو میں جانتا ہوں، اور حق سبحانہ وتعالی اس کے 100 خیالات سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کر لی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی عقیدہ ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اگر یہی عقیدہ تھا تو اپنے شیخ کے بارے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ یہ دیوار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے نچلے طبقے میں تحت الثری میں ایک چونٹی اگر اس کے دل میں 100 خیالات آئیں تو میرے شیخ کا حال یہ ہے کہ وہ 99 خیالات پر خود واقف ہیں، اور فرماتے ہیں پورے 100 خیالات پر اللہ سبحانہ وتعالی واقف ہے۔ علم غیب کے باب میں جھگڑنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہی حکم مان لو، امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ایک اور عجیب و غریب بے شمار واقعات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد اس وقت کر سکتے یا نہیں؟ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے کہا تو شرک کہا جاتا ہے، مدد کے لیے آپ نے پکارا تو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں تو اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ایسے جاہل قسم کے آدمی نہیں تھے، کم پڑھے لکھے مولوی تو نہیں تھے، وہ تو اتنے بڑے محدث ہیں کہ بے شمار محدث ان کے شاگرد ہوئے، علماء اور فقہاء ان کے شاگرد ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کتاب کے صفحہ 100 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ صفحہ 100 پر لکھتے ہیں، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نکسیر پھوٹ پڑی، گرمی کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے، نکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا، کمزوری طاری ہو گئی، قریب تھا کہ میں کمزوری کی بنا پر روزہ افطار کر لوں، روزہ توڑ دوں، اس سے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اتنی نقاہت اور کمزوری مجھ میں آ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ افطار کر لوں، لیکن صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا، مجھے یہ فیل ہونے لگا، غم ہوا کہ میں کیسے رمضان کا روزہ توڑ دوں۔ پھر اس کے بعد اسی غم میں قدرے گنودگی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سرکار دستگیری کرنے کے لیے آ گئے ہیں، خواب میں دیکھا آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ مرحمت فرمایا، پھر کیا ہوا؟ پھر انتہائی خوشگوار ٹھنڈا پانی بھی عطا فرمایا، زردہ بھی کھا لیا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اور پانی بھی پی لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو میں نے سیر ہو کر پیا، پانی بھی اور زردہ بھی سیر ہو کر کھایا، میں اس عالم گنودگی سے نکلا تو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔
اچھا یہ صرف خواب کی بات نہیں تھی، شام